ناظرین، بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فحشا کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر، اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار اس کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، اس عابد نے فحشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیچکی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیچکی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیچکی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس دیچکی کی بجائے اس کے چست جسم کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیچکی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر، کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیچکی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک جوان لڑکا اس فحشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن، اس دیچکی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فحشہ عورت نے دیچکی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیچکی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور بنا فحشہ عورت کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ عورت اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت نہیں بلکہ دیچکی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیچکی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیچکی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیچکی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر، آخر میں اسی باریش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیچکی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فحشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 سکوں میں ہی کیوں؟ اس عورت نے بات بتاتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں، یہ دیچکی بہت ہی عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دہارے اس فحشہ نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیچکی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔
بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاشیہ کو ایمان لانے کو کہا تھا، اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی۔ وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں میں اس لڑکی کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستو اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے دل کھول کر مالی امداد کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنائیں گے۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور شرک سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اے ڈی وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔